رمضان میں صرف عبادت نہیں کرنی، عادتیں بھی بدلنی ہیں۔ اس سلسلے میں آج بات کریں گے ہم حوصلہ افزا گفتگو کے بارے میں۔ زندگی انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات لے کے آتی ہے، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں ان حالات میں خاص طور پر جب ہم بہت زیادہ ولنریبل سچویشن میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت یاد رہتے ہیں جنہوں نے اس وقت پہ ہمیں حوصلہ دیا ہو، اور وہ بھی بہت یاد رہتے ہیں جنہوں نے اس وقت پہ کوئی ایسی بات کی ہو جس سے دل دکھا ہو یا ہمیں بہت لو فیل ہوا ہو۔ تو ہمارے الفاظ دوسرے انسان کے لیے اتنے اہمیت رکھتے ہیں اس لمحے میں کہ کوئی اس بات کو سن کے حوصلے سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی ہم ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جس سے دوسرا انسان جو وہ کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے اس کی وہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وقت تو گزر جانا ہے، مشکل حالات بھی ہمیشہ سب پہ نہیں رہتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایسی گفتگو کریں اور اس انداز سے لوگوں سے بات چیت کریں کہ جب کبھی وہ اپنے ان مشکل حالات کو سوچے یا کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرے تو ہمارا ریفرنس اس میں ایک مثبت انداز سے سامنے آئے، نہ کہ منفی انداز سے۔ تو یہ بظاہر کہنے کو ایک چھوٹی سی عادت ہے، ہمارے ایک جملہ بولنے کا انداز ہے، الفاظ کا چناؤ ہے، لہجہ ہے، لیکن دوسرے انسان کی پوری زندگی کے لیے وہ ایک یاد بن جاتی ہے، اس کے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کسی کے لیے اتنا مثبت کردار ادا کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس رمضان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہماری گفتگو میں اس سے پہلے ایسی کوئی چیز شامل تھی کہ ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ ہم اس کو لو فیل کرواتے تھے، تو اس رمضان اپنی اس عادت کو بدلتے ہیں، کیونکہ حقیقت جو ہے اگر کچھ برا ہونا ہے، جیسے کوئی شخص بہت بیمار ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا سروائیو کرنا مشکل ہے، تو ہمیں یہ قطعاً اختیار نہیں کہ ہم اس کو جا کے یہ کہیں کہ تم مرنے والے ہو، اس کو زندگی کی امید دلائیں۔ جو وقت لکھا ہے وہ تو اپنے وقت پہ آ کے رہے گا اور وہ گزر بھی جائے گا اگر کسی کا اور کسی طرح کا مشکل وقت ہے، لیکن ہمیں اپنا ریفرنس بہتر کرنا ہے بطور گفتگو کے۔ تو اس رمضان اپنی اس عادت کو بہتر بناتے ہیں۔